السلام علیکم۔ سورہ توبہ قرآن پاک کی 9ویں سورت ہے جو 129 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک کی باقی سورتوں کی طرح سورہ توبہ میں بھی ایسے گہرے راز موجود ہیں جنہیں اگر ایک انسان نے جان لیا تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن سورہ توبہ اور باقی تمام سورتوں میں ایک واضح فرق ہے کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ سورت دو ناموں سے مشہور ہے، ایک التوبہ اور دوسرا البراء۔ توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کی غلطیوں کی معافی کا ذکر ہے، اور برات اس لحاظ سے ہے کہ اس کے آغاز میں مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ توبہ کا مطلب گناہوں کی تاریکیوں سے خود کو روشنی کی طرف لانا ہے، وہ روشنی جس میں اللہ کا خاص انعام موجود ہوتا ہے، اور جس کو توبہ کی طاقت ملے تو اصل میں وہی شخص کامیاب ہوگا، بشرطے کہ وہ اپنی توبہ پر مرتے دم تک قائم رہے۔ نفس کے خلاف جنگ کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے، کیونکہ نفس کے خلاف کوشش دنیا میں سب سے مشکل کام ہے، اور جو نفس کو قابو کرنے میں کامیاب رہا تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے احکام کی تکمیل سے نہیں روک سکتی۔ جو لوگ گناہ کے بعد ندامت محسوس کرتے ہیں اور گناہ کے بعد اس طرح بے چین ہونے لگتے ہیں جیسے کہ یہ پوری دنیا ان پر تنگ ہو گئی ہو، تو جب وہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس حالت کو سورہ توبہ میں نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کی ایک آیت مبارکہ میں ان 3 افراد کا ذکر ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شدید گرمی اور کٹھن سفر کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ سے واپس تشریف لائے تو وہ 3 افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معافی کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کے خاندان والوں نے بھی ان سے بول چال بند کر دیا۔ پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں اللہ پاک کا ارشاد ہوا، ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا، یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں، سو اسی کی طرف آئیں گے، پھر بھی اپنی رحمت سے ان کی طرف متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ قرآن پاک کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کی کئی رائے ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کو بلا کر اس آیت کو جس جگہ جس صورت میں لکھنا ہوتا بتا کر لکھوا لیتے۔ لیکن یہ آیات جنہیں سورہ توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ انہیں کس صورت میں کس جگہ لکھنا ہے، اس لیے ایسا سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ بھی کوئی مستقل صورت ہوگی۔ تاہم سورہ انفال کی آخری آیات اور سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کے مضامین میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں مناسبت کی وجہ سے سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھا گیا۔ دوسری طرف جب ایک صورت کو دوسری صورت سے الگ کرنا ہوتا تو درمیان میں بسم اللہ لکھی جاتی، تاکہ یہ معلوم ہو کہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں۔ لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی گئی تاکہ پہلی صورت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آ جائے، اور چونکہ یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورہ توبہ الگ صورت ہے یا سورہ انفال ہی کا جزء ہے، اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کو جمع کیا تو اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اور اگلی صورت سے اس کو الگ بتایا گیا
تاکہ دونوں صورتوں کو ایک ہی نہ سمجھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ سورۃ توبہ کا موضوع اللہ تعالیٰ کا عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ پر عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم پر یہ عذاب آسمانی آفت کی بجائے اہل ایمان کی تلوار کے ذریعے نافذ کیا گیا، اور اس کی تفصیلی ہدایت سورہ توبہ میں دی گئی۔ اس صورت میں یہ حکم دیا گیا کہ مشرکین اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول نہ کریں تو ان کی سزا موت ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ سورہ توبہ میں قہر و جلال اور منافقین پر غیظ و غضب اور ان سے بیزاری کا ذکر ہے، اور بسم اللہ میں رحمت کا بیان ہے۔ رحمت کے ساتھ فوراً زحمت کا ذکر مناسب نہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بسم اللہ لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ دوسری طرف کچھ علماء یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کی کوئی چیز چراتا ہے تو جب آپ اس کو پکڑیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ آپ ڈائریکٹ کہیں گے کہ تم نے میری چوری کی ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں کہ اللہ ڈائریکٹ کافروں سے مخاطب ہو کر غصے میں وہ وقت یاد دلاتا ہے جب کافروں نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں بسم اللہ نہیں۔ علماء کرام نے سورہ توبہ کی انتہائی فضیلت بیان کی ہے۔ جو کوئی اس کی تلاوت کرے گا وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا، اور اس کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے وہ کام پورے کرتا ہے جو بظاہر انسان کو ناممکن لگتے ہیں۔